بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ نئے صدر پاکستان کا الیکشن اب قریب ہے اور مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار سامنے آ چکے ہیں۔ اس الیکشن کی کیا اہمیت ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آج کیونکہ اسلام آباد میں مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس تھا اور اس کے بعد وزیر اعظم نے میڈیا کو جو انرجی کرائسس ہے اس پر بھی ایک بریفنگ دی ہے، اور اس بریفنگ میں کچھ بہت اہم وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اس میں کچھ اچھی خبریں بھی ہمیں ملی، کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جو کہ ہمارے خیال میں ابھی حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ تو پہلے جو دو تین اچھی خبریں ہیں میں چاہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک اچھی خبر ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ جو عالمی مالیاتی فنڈ ہے IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، وہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دینے پہ تیار ہو گیا ہے۔ کچھ $6 ارب کے قریب جو بیل آؤٹ پیکج ہے وہ اس پہ تیار ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ جس کا بہت شور تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے کافی عرصے سے جو عالمی بینک ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ انڈیا سے NOC لا کے دیں، کیونکہ جو بھاشا ڈیم ہے یہ ایک ایسے علاقے میں شامل ہے جو UN ریزولوشنز کی وجہ سے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو آپ NOC لا کے دیں۔ لیکن اب ورلڈ بینک نے اپنی وہ شرط بھی ختم کر دیا۔ تو یہ دو تین اچھی خبریں تھیں، یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک جو خبر حوصلہ افزا نہیں ہے وہ یہ ہمیں پتہ چلی ہے کہ ہمیں جو وزیر پانی و بجلی ہیں خواجہ آصف صاحب اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر مصدق ملک صاحب، انہوں نے بتایا کہ اگر حکومت زور لگا کے بجلی کی پیداوار میں اضافہ کر بھی لے تو حکومت کے پاس یہ جو بجلی ہے اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، اور ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ بجلی جو ہے وہ عوام تک پہنچائی جائے۔ اس کی بہت سی انہوں نے وجوہات بتائی ہیں۔ تو آج ہم بہت سے معاملات پہ بات کریں گے، سیاست پر بھی اور معیشت پر بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، بہت شکریہ۔ شوکت یوسف زئی صاحب جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں، اور تحریک انصاف کے رہنما محترمہ مہرین انور راجہ صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، اور کراچی میں موجود ہیں جناب وسیم اختر صاحب MQM کے سینئر رہنما۔ سب سے پہلے احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ سارے جو سیاسی معاملات ہیں ان کا تعلق اکانومی کے ساتھ بھی ہے اور اکانومی کا تعلق سیاسی معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ یہ جو ایک سرکولر ڈیٹ ختم ہو گیا ہے، ایک اچھی خبر قوم کو ملی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ ختم ہونے کے بعد لوڈ شیڈنگ میں کچھ کمی ہوگی؟ شکریہ حامد میر صاحب۔ کسی حد تک یہ درست ہے کہ سرکولر ڈیٹ ختم ہونے سے پارشلی، چونکہ ہمارے پاس جو اس وقت گیپ ہے وہ تقریباً 5000 میگا واٹ کا ہے، تو جو سرکولر ڈیٹ ادا کرنے سے 1700 میگا واٹ کی اضافی پیداواری جو صلاحیت ہے وہ سسٹم میں انشاءاللہ ایڈ ہوگی، جس سے کافی اس میں برج کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ لیکن بجلی کا مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اس کا پس منظر ہو کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ سرکولر ڈیٹ کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت پیداواری لاگت ہے، جو حکومت کو بجلی پیدا کرنے کی فی یونٹ لاگت ہے، یہ تقریباً 16 روپے کے قریب آتی ہے، اور حکومت جو بجلی کے نرخ وصول کر رہی ہے ان کی اوسط تقریباً 9 روپے کے اوپر ہے۔ تو یہ تقریباً 6-7 روپے کے قریب جو خسارہ آتا ہے، جو حکومت کو فی یونٹ برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ جب پورا سال ہوتا ہے تو کئی سو ارب کا ایک ڈیٹ بن جاتا ہے۔ جب یہ ڈیٹ جمع ہوتا ہے تو حکومت بجلی کے پیسے نہیں جب دے سکتی، یا بجلی کی کمپنی آگے بجلی پیدا کرنے والے کمپنیوں کو نہیں دے سکتے، وہ آگے تیل پیدا فراہم کرنے والے کمپنیوں کو نہیں دے سکتے، تو سسٹم چوک ہو جاتا ہے، اور جب یہ سسٹم بند ہوتا ہے وہ پیداواری صلاحیت رک جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت بجلی پیدا کرنے کا مکس ہے کہ ہم پانی سے بھی پیدا کرتے ہیں، کوئلے سے بھی کرتے ہیں، تیل سے بھی کرتے ہیں، یہ اوور ویلمنگلی تقریباً اس کا انحصار تیل کے اوپر جا چکا ہے، اور تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور زیادہ مہنگا تیل لینے کی وجہ سے ہماری جو بجلی پیدا کرنے کی قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم نے اسے کم کرنا ہے، قابو میں لانا ہے، تو ہمیں پچھلے 10-20 سالوں میں کوئلے کے اوپر اور پانی کے ذخائر کے اوپر جانا چاہیے تھا، جن کی لاگت کم ہے، 6 روپے 8 روپے یونٹ تک ہو سکتی ہے، 5 روپے یونٹ تک ہو سکتی ہے، لہذا ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، وہ نہیں کیا گیا۔
لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئلے کو ترقی دیں، تھر کے ڈپازٹس پہ کام کریں، اور جو امپورٹڈ آئل کے ساتھ چلتے ہیں کارخانے بجلی پیدا کرنے کے، انہیں کوئلے کے اوپر امپورٹڈ کوئلے کے اوپر کنورٹ کریں. اس سے انشاءاللہ اگلے 3 سے 5 سالوں کے اندر امید ہے کہ یہ لاگت قابو میں آئے گی. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتی ہمیں اس خسارے کو تلاش کرنا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس خسارے کو اسی طرح آنے دیں. اس کے لیے حکومت کہاں سے پیسے لائے گی؟ نوٹ چھاپے گی، خسارہ بڑھائے گی، پھر اس کے ساتھ جو ہمارا ملک کا معاملہ ہے اسی طرح رہے گا جیسا کہ اب ہے. دوسرا یہ کہ اس خسارے کو بند کیا جائے. اسے بند کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو یہ گیپ ہے اسے کم کرنا پڑے گا. اور ایک طرف تو حکومت بجلی کی چوری ہوتی ہے، جو ضائع ہوتی ہے، اس کو کم کرے تاکہ کسی حد تک لاگت نیچے آئے. دوسری طرف جو بجلی کا غریب ترین لوگ ہیں، 200 یونٹ تک جو کہ بہت کم سے کم استعمال کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر کے جو باقی صارفین ہیں انہیں کہا جائے کہ آپ اگر بجلی کی فراہمی چاہتے ہیں، ان انٹرپٹڈ بجلی چاہتے ہیں، تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. دیکھیے جو جنریٹر پہ یو پی ایس پہ بجلی چلتی ہے 20-22 روپے یونٹ تک اس کی لاگت چلی جاتی ہے. اور اگر ہم اس اصل لاگت کو ادا کریں جو کہ 15 روپے کے لگ بھگ آتی ہے، 14 روپے 16 روپے کے آ جائیں، تب بھی جنریٹر سے اور یو پی ایس سے سستی بجلی ہمیں ملے گی، لیکن اس کی فراہمی یقینی ہو سکے گی. اچھا شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جو آج پرائم منسٹر کی بریفنگ تھی، اس میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک بہت اہم جو ٹرانسمیشن سینٹر ہے وہ دہشت گردی کے حملے میں تباہ ہو گیا، اور ٹرانسمیشن لائنیں جو ہیں وہ بڑی کمزور ہیں. اگر بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو بھی جائے تو بجلی جو ہے وہ عوام تک پہنچانا فی الحال بہت مشکل ہوگا. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ آپ نے منصوبہ بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سے تو بڑی حیرت کی بات ہے کیونکہ جو پیسکو وہاں پہ ہے، جب ہم شروع میں آئے انہوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ شیخ محمد گریٹ جو آپ کی اشارہ ہے اس طرف کہ وہ تباہ ہوا ہے، وہ 6 دنوں میں ہم بحال کر دیں گے، جس کی وجہ سے جو شہر کی بجلی ہے کم از کم وہ اس میں پرابلم نہیں آئے گا. وہ 6 دن تو خیر گزر گئے، اس کے 40 دن بعد بھی وہ بجلی کا سسٹم وہاں ٹھیک نہیں ہو سکا. اچھا 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چوری ہوتی ہے بجلی، تو چوری ہوتی ہے تو ابھی تک اس کا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ چوری ہوتی ہے، کون چوری کرتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. جو میرا جو PK2 کا حلقہ ہے اس میں 92 میں 95 لوگ کام کرتے تھے، اور اب جو ریٹائر ہونے کے بعد وہاں 65 لوگ رہ گئے ہیں جو پیسکو کے لوگ ہیں. جو ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو پھر 40 گھنٹے یا 36 گھنٹے اس ریپلیس کرنے میں لگتے ہیں. تو یہ جو پیسکو جو بہت بڑا ادارہ بنا ہوا ہے وہاں پہ، جو اپنی اتنی بڑی ذمہ داری لی ہے، تو یہ تو اس کی ذمہ داری کو بتائے نا، گورنمنٹ کو بتایا. ہم نے ان کو یہ آفر دیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے، ٹرانسفارمر چینج نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے بجلی ضائع ہوتی ہے، جو تاروں کا مسئلہ ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم اس میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے. کیونکہ اوورآل بجلی تو یہ دکانداری تو پیسکو نے کرنی ہے، بجلی دیتا ہے، بل لیتا ہے. اب شہر کے اندر ایسی صورتحال ہے میر صاحب کہ وہاں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو بجلی کا بل ادا نہیں کرتا ہے. ظلم کیا ہو رہا ہے کہ جب ہمیں یہ کہا گیا تھا شروع میں کہ جی 8 سے 10 گھنٹے یہ لوڈ شیڈنگ ہوگی پورے ملک میں، اور 12 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے، تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب 3-4 دن گزرنے کے بعد 15 سے لے کے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ روزانہ کا معمول. شروع میں کہا جی تھوڑا سا وہاں پرابلم ہے، تھوڑا سا یہاں پرابلم ہے، پھر یہ کہا گیا جی 5-5 گھنٹے جب بجلی بند ہوتی رہی. ہم نے کہا جی 5 گھنٹے مسلسل کیوں بند ہوتی ہے؟ کہ جی اسلام آباد سے جی وہ بجلی بند ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آپ نے بتایا اسلام آباد میں کون بیٹھا ہے جو وہاں 5 گھنٹے بجلی بند کر کے پھر واپس وہی 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. یا تو یہ کہ 5 گھنٹے آپ نے بند کر دی تو پھر ایٹ لیسٹ اتنا تو کریں نا کہ اس سے مائنس کر دیں. وہ 15 گھنٹے بھی برداشت. لوگ ساری رات سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں گورنمنٹ کو، وہ ہمیں کوستے ہیں، ہمارے خلاف جلوس، میرے خلاف آپ میرے حلقے میں آئے روزانہ ایک جلوس کہ جی PTI بجلی فراہم نہیں کر سکتی. PTI کے پاس کیا ہے؟ بجلی کا سسٹم سارا یہاں ہے، وابڈا کے پاس ہے. پیسکو کا جو چیف ہے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ہم نے کہا کہ جی آپ ایک تو وہ غیر جانبدار نہیں ہے، وہ جب کیونکہ وہاں ضمنی الیکشن آ رہا ہے، کہاں ٹی وی پہ ہمیں وہ بتاتا رہا کہ جی مرکز ہمیں پوری بجلی فراہم نہیں کر رہے ہمارے حصے کی. تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پہ بات کر لوں گا پرائم منسٹر کے ساتھ. جب وہ ٹی وی پریس کانفرنس میں آیا وہ تو چینل کے سامنے اس نے کہا نہیں جی بجلی تو پوری فراہم کی جا رہی ہے لیکن ہم سے مینیج نہیں ہو رہی ہے. تو یہ میرے خیال سے ایسی چیز ہے کہ لوگ پرابلم ان کا بھی ہے، پرابلم آپ کا بھی ہے، دونوں آپ ہم تو ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے یہ تیار ہیں کہ میر صاحب کے اگر ٹرانسمیشن لائنوں میں کوئی فالٹ ہے
تو کچھ حصہ یہ ادا کریں کیونکہ بجلی کا بل تو وہ اڈا لے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا مہرین انور راجہ صاحب آپ کی پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں اچھا لیکن جب بھی بات ہوتی ہے ہم جب سے حکومت آئی ہے کسی بھی منسٹر سے بات کرتے ہیں کسی بریفنگ میں جاتے ہیں تو پچھلی پالیسیوں کا بڑا ذکر آتا ہے. آج ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو نیلم جیلم پاور پروجیکٹ ہے اس کی ابتدائی لاگت صرف 45 ارب روپے تھی لیکن اب وہ بڑھ کے 247 ارب روپے ہو چکی ہے اور پچھلے 5 سال کے دوران کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ پروجیکٹ پہ پیسے لگائے جا رہے ہیں لیکن وہاں سے بجلی باقی دوسرے علاقوں کو فراہم کرنے کے لیے ٹرانسمیشن لائنیں بھی بچھانی ہیں اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں گیا. تو کبھی آپ نے پوچھا پرویز اشرف صاحب سے کہ آپ کیا کرتے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میر صاحب آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں بہت پرزور مذمت کرتی ہوں بی بی زینب کے روزے پہ جو حملے ہوئے ہیں اور پورے عالم اسلام کو اس پہ اکٹھے ہو کے کوئی لائحہ عمل لینا چاہیے. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ انرجی کا ایک بہت بڑا بحران ہے اور جنہوں نے یہ دعوے اور وعدے کیے تھے کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے وہ بجلی ختم کرنے کے در پہ ہیں. آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ میرا اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے. آپ کی پارٹی نے بھی کیا؟ جی ہماری پارٹی نے کیا تو آپ کے سامنے تمام معاملات ہیں. ہم نے بہت کوشش کی ہم نے بہت محترم ذرا انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں جو جواب عوام نے دینا تھا وہ دے دیا. وہ کیسے ہوا کیا ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ہے. مگر جنہوں نے وعدے کیے تھے سچے کیے تھے جھوٹے کیے تھے آج ان کو ایک لمبی تمہید باندھنی پڑ رہی ہے کہ بجلی میں یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے دور میں شارٹ بات میں یہ کروں گی کہ 3500 میگا واٹ ہم نے ایڈ کیے. ہم نے بنجی ڈیم بھاشا ڈیم یہ جو آج بات کی جا رہی ہے اور سب سے آخر میں جو شروع سے ایک تگ و دو ہم نے لگائی تھی کہ ایران گیس پائپ لائن جو انرجی کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک لائف لائن ہے پاکستان کے لیے وہ ہم نے کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ انرجی کا ایک کرائسس ہے. یہ جو آپ نے ایکسکلیشن بات کی ہے پرائز کی تو آپ نے دیکھا کہ نندی پور کا پروجیکٹ جس کے اوپر بڑا شور مچایا جا رہا تھا اور آج بڑا اس پہ کام کیا جا رہا ہے یہ 24 ارب سے پھر 33 ارب گیا اور 33 ارب سے پھر 54 ارب گیا. میں سمجھتی ہوں. اچھا دیکھیے میر صاحب میں آج کی بات کر رہی ہوں میں آج کی بات کر رہی ہوں. ہم اس میں سے پیسہ کھانا نہیں چاہتے تھے. اچھا 2011 سے بات سننا آپ نے خود ذکر کیا نندی پور میں نے بات کر رہی ہوں نا میں آپ سے 2011 سے اس کی مشینری کراچی ڈرائی پورٹ پہ پڑی ہے اور آپ کی حکومت کو چائنیز کمپنی نے کہا اس کو کلیئر کریں آپ نے کلیئر نہیں کیا. صاحب میں یہی تو آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں نا ہم نے جو کیا ایک وقت گزر گیا نا. میں تو آج کی بات کر رہی ہوں. ہمیں جواب بھی مل گیا سوال بھی ہو گئے. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں آپ نے نیلم جیلم کے اس کا ڈیمیج پتہ کتنا ہے؟ ایکسکلیشن کی بات کی ہے 1 ارب 75 کروڑ روپے کا ڈیمیج پڑا ہے پاکستانی قوم کو. ایکسکلیشن کی بات کی ہے بالکل پڑا ہے اور ڈیمیج وہاں پہ بھی دیکھ لیں 11 ارب روپے فائنینشل چارجز ہیں اس کے کہ آج جو سرکولر ڈیٹ دیا گیا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ 30% اس میں سے کہاں چلے گئے ہیں. دیکھیے میں یہ کہتی ہوں کہ ایک جینوئن مسئلہ ہے. آج بجلی کا بحران اگر یہ بھی حل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. یہ جو دعوے اور نعرے لگائے گئے تھے عوام کے ساتھ ایک غلط بیانی کی گئی تھی. ہم نے عوام کو بتایا یہ مسائل ہیں. ہم 3 سال میں 5 سال میں اس معاملے کو حل کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ کریں گے. دیکھیے میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ جو فیول ٹو کول ہے وہ ہم بھی لے کے جا رہے تھے. آلٹرنیٹ انرجی کے جو پلانز تھے وہ ہم لے کے جا رہے تھے. ونڈ سولر یہ تمام معاملات جو تھے وہ مگر بات یہ ہے کہ کیا وہ گراؤنڈ پہ عوام تک کس طرح پہنچیں گے. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بلب نہیں ہے ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کرتے تھے. تو آپ بچاتے نا ٹرانسمیشن لائن. دیکھیے آپ کو جو مسائل ہیں جو پرابلمز ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے نا. کیا آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں کیا آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آج مسلم لیگ نواز کو بھی جو حکومت میں میری نیک خواہشات ہیں ان کے لیے مگر یہ ان کے لیے مسائل ہیں. آج یہ کیا جواب دیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ایکسکلیشن کی آپ بات کرتے ہیں ہم نے نہیں کیا. چلے نندی پور نہیں کیا. ہمیں بہت مسائل تھے بہت معاملات خراب تھے. آج جو ہو رہا ہے پرائس کی ایکسکلیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ عوام دے گی نا. یہ عوام کی جیب سے جائے گا. کیا وہ 35 لاکھ خاندان جن کے نام لسٹ پہ آئے ہوئے ہیں وہ جو 2 ٹن کا اے سی لگاتا ہے وہ بھی بجلی کا وہی بل دے گا اور جو غریب آدمی وہ بھی وہی بل دے گا. اچھا وسیم اختر صاحب ہم نے
آج جو بریفنگ تھی اس میں یہ بھی سنا پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ گڈانی انرجی کوریڈور پر غور ہو رہا ہے اور گڈانی کے علاقے میں ایسا انرجی کوریڈور بنانے پہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے جہاں پہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور فورن انویسٹرز جو ہیں وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کریں گے اس سے کراچی کو اور سندھ کے دیگر علاقوں کو وہاں سے انرجی ملے گی. تو جب تک کراچی میں امن و امان قائم نہیں ہوتا تو وسیم اختر صاحب یہ فورن انویسٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے؟ بڑی اچھی بات ہے حامد صاحب. احسن اقبال بھائی کی میں پلاننگ سن رہا تھا. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی تو ان لائنوں پہ سوچ رہا ہے, محنت کر رہا ہے اور پلاننگ کر رہا ہے کہ انرجی کرائسس پہ کو اوورکم کیسے کیا جائے. مگر یہ جو پلاننگ ہے وابڈا کے اور انرجی سے ریلیٹڈ جو بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ یہ پلاننگ پچھلے 25 سال سے دے رہے ہیں, مگر افسوس امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. مگر ابھی احسن اقبال بھائی سے پتا چل رہا ہے کہ نہیں, یہ سیریسلی کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک تو یہ سوال احسن بھائی سے بھی کروں گا کیونکہ ظاہر ہے پورے ملک میں پرابلم ہے یہ کہ کیا آپ, میں طنز نہیں کروں گا, کیا آپ اپنے اس ٹینور میں اس کو اوورکم کر سکیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے کراچی کے حوالے سے اور جو نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی, بالکل ہم اپنی تئیں پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی پلاننگ ہے یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہو. جتنا بھی شیئر ہم سے ڈل سکے گا ہم اس میں پارٹ ادا کریں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ پورے سندھ میں امن و امان قائم رہے. حامد صاحب, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری لاشیں اٹھ رہی ہیں, ہم روز میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, ہم روز جنازے اٹھا کے قبرستان میں چھوڑ کے آ رہے ہیں. جس کا کام ہے ٹھیک کرنا اس کو میسج جانا چاہیے. اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب کے پاس خود پاورز ہیں. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جہاں انرجی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, یہ جو اللیگل آرمز بن رہے ہیں ایک علاقے میں فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں, کراچی میں آرمز نہیں بنتے, کہیں اور سے آرمز سمگل ہو کے آتے ہیں, ان کو روکیں, وہ فیکٹریاں ختم کریں. نواز شریف صاحب کے ایک فون کال پہ وہ فیکٹریاں ختم ہو سکتی ہیں جو کہ اللیگل ہیں, ویپنز بنا رہی ہیں اور کراچی مارکٹ بنا ہوا اس کا. کم از کم انرجی کے ساتھ یہ بھی کرتے چلیں. اچھا, اب آپ نے یہ اللیگل ویپنز کی ترسیل ختم ہو جائے. آپ نے 2 سوال اٹھائے, جہاں تک انکم کا تعلق ہے انکم ساتھ دے گی. آپ نے 2 سوال اٹھائے ہیں, میرا خیال ہے ایک سوال کا جواب دیں گے احسن اقبال صاحب, دوسرے کا جواب دیں گے شوکت یوسف زئی صاحب. احسن صاحب, آپ اپنے ٹینیور میں لوڈ شیڈنگ ختم کر لیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالی, میں اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھ کے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ مکمل ارادہ, مصمم ارادہ ہے کہ اپنے ٹینیور میں اس جن کو بوتل میں بند کریں گے جس نے پاکستانی معیشت کو اور قوم کو مفلوج کر دیا. آپ جن کو بوتل میں بند کرنے کی بجائے اس کو ختم ہی کر دیں گے. سمندر برد کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں, اور اس کے بعد اس بوتل کو اٹھا کے سمندر کی بہت گہری تہ میں پھینک دیں گے. ہاں, باقی میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی یہ باتیں کریں گے اور ہم نے بھی 5 سال گزار دیے. انہوں نے 5 سال کی باتیں کی, عمل نہیں کیا. میں آپ کو, ہمیں ابھی 1 مہینہ سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا ہے, لیکن دیکھیے حامد صاحب, ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں آہستہ آہستہ, یہ بجلی کا بحران ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ ایک کوئی جنریٹر چلانا ہے آپ نے دکان پہ بازار سے لا کے لائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ پورے ملک کی بجلی کا مسئلہ ہے, چونکہ چھوٹے سے چھوٹے منصوبے بھی آپ 100-200 میگا واٹ کے لگائیں تو 2-3 سال لگ جاتے ہیں. دیکھیے, پہلی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے 5 سال سرکولر ڈیٹ کی بات کی, 200 ارب روپے انہیرٹ کیا تھا, اس کو 500 ارب روپے پہ پہنچا کے چھوڑ کے یہ چلے گئے. ہم نے پہلے ہی مہینے کے اندر 500 ارب کے قریب اس سرکولر ڈیٹ کو کلیئر کر دیا. یہ کوئی 500 روپے کی بات نہیں کر رہا, میں 500 ارب کی بات کر رہا ہوں. دس شوز آور سیریسنس کہ ہم نے وسائل فراہم کیے, دائیں بائیں سے پکڑے, کہیں سے کیا, ایک بلا کو گلے سے اتارا جو کہ 5 سال سے یہ اس کو 200 سے 500 ارب. اس لیے پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے اپنے انٹرنل وسائل سے ہم نے کچھ, لیکن ہم نے ریپروپریٹ کیا انٹرنلی اس کو کر کے, لیکن ایک کڑوا گھونٹ پیا اس کو کر کے. اب میری بات سنیے. دوسری بات, پچھلے رمضان پہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. دیکھیے, آج سے 1 سال پہلے پچھلے رمضان پہ چلے جائیں, مجھے یاد ہے کہ 70 سے 80% لوگ چلا رہے تھے کہ سحری کے وقت نہ کوئی سحری کر سکتا تھا,
نہ کوئی روزہ دار جو ہے فجر کا وضو کر سکتا تھا، نہ مسجدوں میں نماز ہو سکتی تھی. آج کسی حد تک آج کئی اکا دکا پرابلم ہوں گے، لیکن ملک کی میجورٹی میں کافی جگہ پہ پرابلم ہے. لیکن میں آپ کو یہ دیکھیے، لوگ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں کہ میجورٹی آف دا پلیسز میں سحری اور افطاری کے وقت، تراویح کے وقت بجلی کی فراہمی یقینی ہے. یہ کہتی ہوں کہ سحری اور افطاری پہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہے. منسٹر صاحب، آپ منسٹر آپ نے بات کر لی. دیکھیے 100% نہیں ہوگی. شوکت صاحب میں جو میری بات سنیے نا، میری بات سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے رمضان کے مقابلے میں کیا یہ رمضان بہتر ہے کہ نہیں بہتر؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کے پی کے میں جو ایشو اٹھا ہے وہ اسی سحری اور افطاری سے اٹھا ہے. اچھا. کہ جیسی اذان ہوتی ہے شام کو بجلی چلی جاتی ہے. اچھا. لوگ فوراً مجھے فون کرتے ہیں، جو اور ایم پی ایز ان کو فون کرتے ہیں، جی بجلی چلی گئی ہے. اچھا سحری ہوتی ہے، سحری کے ٹائم بجلی چلی گئی. یہ انہوں نے یا تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ جی سحری اور افطاری میں بجلی نہیں جائے گی، یا ان کے ساتھ بیوروکریسی وہی کچھ کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے، یا پھر جو پیسکو والے جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یا ان کے ساتھ. اگر ہے تو اس کا ہم نوٹس لیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے جنرلی آپ لوگوں سے پوچھیں، پچھلے رمضان کے مقابلے میں میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہوگا. وزیر اعلیٰ یہاں تک مجبور اس رمضان میں نسبتاً حالات کچھ بہتر یا پچھلے. وزیر اعلیٰ یہاں تک مجبور ہوا کہ اس نے کہا کہ میں بھی سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہوں. یہ سحری اور افطاری کی اچھا، یعنی کہ جو شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں سڑک پہ نکلتے تھے تو اب پرویز خٹک صاحب نکلیں گے. ہر شام سے پہلے آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، کیونکہ بجلی چلی جاتی ہے 4-5 گھنٹے. اچھا جی، مجھے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے. یہ جو میں نے سوال کیا تھا وسیم اختر صاحب سے کہ جب تک امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. اگر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو پاور جنریشن کے منصوبے نہیں لگیں گے، اور منصوبے نہیں لگیں گے تو بجلی کا بحران کیسے حل ہوگا؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وسیم اختر صاحب، دوبارہ میں آپ سے وہی سوال جو ہے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو فورن انویسٹمنٹ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ امن و امان کی صورتحال ہے. امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کم از کم دہشت گردی کے خلاف اکٹھی ہو جائیں. لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں ہو پا رہی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو حال ہی میں آپ کی ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے درمیان جو سیاسی اختلافات نے قانونی جنگ کا رنگ اختیار کیا، تو اس سے بھی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کی منزل حاصل کرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا ہوگا؟ حامد صاحب دیکھیں، پہلی بات تو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبے کی حکومت کی ہوتی ہے جی، اور اس کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھے اپنے صوبے میں. جہاں تک امن و امان کا تعلق ہے، اگر آپ ماضی میں جائیں تو سٹیٹمنٹس مختلف جماعتوں کے جو اسٹیک ہولڈرز تھے ماضی کی حکومت میں، ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہیں کہ اگر ہمارا بھی کوئی کارکن کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے، یہ رائٹنگ میں بھی دیا جا چکا ہے. اور ایک بار پھر میں اپنی جماعت کی طرف سے کہوں گا کہ اگر ہمارا بھی آج کوئی کارکن انوالو ہے تو اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. ہم خود چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن ہو. جیسے کہ میں نے کہا، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے لوگ کڈنیپ ہوئے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کی لاشیں مل رہی ہیں، ان نون گاڑیوں میں اغوا ہوتے ہیں اور 3 دن 2 دن بعد ڈرل ہوئی ہوئی لاشیں، ٹارچر ہوئی ہوئی لاشیں ہمیں ملتی ہیں. ہم نے یہ انٹیریئر منسٹر صاحب کو بھی بتایا ہے. تو ہماری جو ذمہ داری ہے ہم وہ پوری کر رہے ہیں. کیسے ہوں گی یہ چیزیں؟ سنسیریٹی لیک کرتی ہے حامد صاحب. اگر ول ہے، سنسیئر ہو آپ، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مگر افسوس کہ جب آپ کے انٹرسٹ پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایجنسی ہو، پارٹیاں ہوں، اگر آپ ایم کیو ایم کے ووٹ بینک پہ نظر رکھ کے آپریشن کرنا چاہ رہے ہو یا کوئی ایکشن لینا چاہ رہے ہو یا پالیسی بنانا چاہ رہے ہو، وہ غلط ہے. آپ سنسیئرلی ایشو کو ایڈریس کرو. جو ایشو ہے، آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم بہت عرصے سے کہہ رہی ہے طالبانائزیشن ہو رہی ہے، آج ہو چکی. کلعدم تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں مختلف علاقوں سے. یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا معاملہ ہے، ان کا تعلق ہے کہ وہ جا کے ان کو کرب کریں. جہاں تک کوآپریشن کا معاملہ ہے، ہم کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، ماضی میں بھی اور آج بھی کریں گے. مگر اس کا جو عذاب ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. ہم خود چاہتے ہیں اس شہر میں امن ہو. یہاں نقل مکانی ہو رہی ہے، یہاں سے نقل مکانی ہو رہی ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سب پتا ہے.
تو یہ ان پہ ذمہ داری جاتی ہے، ایم کیو ایم پہ نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا احسن اقبال صاحب آپ بتائیں گے کہ ابھی الیکشن بھی آنے والا ہے، پریزیڈنشل الیکشن آنے والا ہے، ممنون حسین صاحب اور رضا ربانی صاحب امیدوار ہوں گے، تو اس کے لیے کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد جو لا اینڈ آرڈر پہ ایک اے پی سی بلانے کا جو پہلے فیصلہ ہوا تھا، پہلے 12 جولائی کی ڈیٹ بھی دی گئی تھی، پھر وہ ایکسٹینڈ ہوگی، تو وہ بھی اس کو بھی فوراً کر دیا جائے؟ دیکھیے بالکل فوری طور پہ، کیونکہ سیکیورٹی جو ہے یہ کی ہے پاکستان کی تمام اکنامک ڈیولپمنٹ کی۔ اگر ہمارے فضا یہاں پہ تحفظ نہیں ہوگا اور سیکیورٹی سچویشن بہتر نہیں ہوگی تو یقیناً جو ہماری کوششیں ہیں کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو لے کر آئیں، جیسے آپ کو معلوم ہے چائنا میں اتنا کامیاب دورہ ہوا، وہ لوگ بھی آنا چاہتے ہیں اور بہت سے سرمایہ کار آنا چاہتے ہیں، وہ سب ناکام ہوگی۔ ہم نے اس کے لیے فوری طور پہ، آپ معلوم ہے کہ فاٹا کے تمام ممبران سے وزیر اعظم صاحب نے مشاورت کر لی، سیکیورٹی کے وہ اداروں کے پاس گئے، ان سے مشاورت کر لی، اس کے بعد اگلا مرحلہ پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہوں سے تھا، اور اس وقت پاکستان کی جو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس صوبوں کے اندر اپنی اپنی حکومتیں ہیں، اور صوبائی حکومتوں کا اصل میں لا اینڈ آرڈر شعبہ ہے، تو جب تک وہ آن بورڈ نہ ہوں وہ پولیٹیکل کنسلٹیشن کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہمارے جو صوبے کی جماعت ہے اس کے سربراہ باہر جا رہے تھے، بیرون ملک جا رہے تھے، اس وجہ سے اسے مؤخر کیا گیا کہ وہ واپس آ جائیں تاکہ مکمل اونرشپ ہو تمام سیاسی جماعتوں کی اس پولیٹیکل کنسلٹیشن کے اندر، اور ہم فوری یعنی کہ بڑی فاسٹ ٹریک کے اوپر موو کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب کو لے کر چلیں، چونکہ وفاقی حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی لا اینڈ آرڈر کو ایڈریس کرنے میں جب تک کہ صوبائی حکومتیں اس کے ساتھ آن بورڈ نہ ہوں۔ اور کراچی کے حوالے سے میں ایک اپیل کروں گا، دیکھیے پچھلے 5 سال میں بھی ہم نے یہ بہت تماشا دیکھا اور بے بسی دیکھی، تینوں جو سٹیک ہولڈر اس وقت بڑے تھے، اے این پی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی حکومت میں تھے۔ میرے نزدیک جو میری تھوڑی ناقص مشاہدہ اور علم ہے، کراچی میں لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنے کے لیے ایک بڑا دخل وہاں کی پولیسنگ کا بھی ہے۔ پولیس ہم نے پچھلے کئی سالوں میں عملاً وہاں پہ بہت غیر مؤثر کر دی ہے۔ اگر سندھ کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ تمام اس بات پر اتفاق کریں اور ایک ایسا نظام بنا لیں کہ جس سے شفاف انداز میں ہم پولیس کی میرٹ کے اوپر ریکروٹمنٹ کر سکیں اور کراچی کے اندر ایک ایفیکٹو پولیسنگ کا نظام قائم ہو سکے، تو بڑی حد تک ہم اس صورتحال پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اس وقت وہاں کی پولیس کو بڑی حد تک کارنر کر دیا گیا ہے، اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شوکت صاحب، عمران خان صاحب کب پاکستان واپس آئیں گے؟ عمران خان 25 جولائی تک ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اے پی سی بلائی گئی اور پھر یہ کہہ کے پوسٹ پون کی کہ جی خان صاحب باہر جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے، یہاں لیڈرشپ ہے، اور ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹاسک دیا گیا تھا اور باقاعدہ اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، اور ہم اگر یہ اے پی سی بلا لیتے تو ہمارے ساتھ جو تجاویز تھی، کیونکہ صبح خیبر پختونخوا زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے دہشت گردی سے، اور وہاں کی وجوہات بھی سب پتہ ہے، اور انہوں نے بھی کہا تھا الیکشن کے دوران، ہم نے بھی کہا تھا کہ جو سارا گن مچا ہوا ہے دہشت گردی کا وہاں پہ، یہ ایک فوراً جو امریکہ وہاں پہ مداخلت کر رہا ہے، خطے میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، یہ سارا سب کچھ اس کا نتیجہ ہے جو خارجہ پالیسی بنی ہے، اور ہم شروع سے کہتے رہے کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت، اس کے لیے اب سب کچھ تیاری کر لی تھی ہم نے، اور ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہ باقاعدہ اس نے بریفنگ تیار کر لی تھی کہ اے پی سی میں جا کے انہوں نے کیا یہ جو شوکت صاحب، یہ جو ایک نئی قانونی جنگ شروع ہوگی، اب عمران خان صاحب نے کل پرسوں ایک سٹیٹمنٹ دیا لندن میں کہ الطاف حسین صاحب اور برطانوی حکومت رسپانسبل ہے زارا شاہد حسین صاحبہ کے قتل کی، اور اس کے بعد ایم کیو ایم نے آج آپ کو 5 ارب روپے کے ہرجانے کا نوٹس دے دیا ہے، تو اب جب آپ اے پی سی میں بیٹھیں گے تو وہاں پہ اتفاق رائے کیسے قائم ہوگا؟ دیکھیے جی، یہ تو مجھے بڑا افسوس ہے، کیونکہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے ایک سجیشن تو دے دی کہ جی پولیسنگ، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ وہاں جو پولیٹیکل ونگ کے ساتھ عسکری ونگز بنی ہوئی ہیں، دیکھیں نا آپ، جو تینوں بڑی پارٹیاں جو وہاں پہ جو ہے، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، اے این پی، جو اپنے آپ کو قبضہ کرنا چاہتی ہے ہر پارٹی کراچی پہ، ان پارٹیوں کے بیچ حکومت سازی تھی، سب ایک ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ایم کیو ایم حکومت سے باہر ہوتی ہے کراچی کے حالات بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں اچانک، جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں پھر تھوڑے سے نارمل سی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا، میرے خیال سے دیکھنا چاہیے کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہے۔ دوسرا جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ، ہماری مشاورت ہو رہی ہے کہ اس کا ہم کس طرح جواب دیں۔ جی وسیم اختر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہماری تو قانونی چارہ جوئی جو تھی وہ ہم نے پوری کی ہے، یہ ہمارا ایک حق ہے، ہم اس کو ریزرو کرتے ہیں۔ ہم نے نوٹس بھجوایا تھا، ایک غیر ذمہ دارانہ جو بیان آیا تھا لیڈرشپ کی طرف سے،
وہ اور جو وقت چنا گیا تھا الطاف حسین صاحب نے جو بیان دیے وہ غیر ذمہ دارانہ نہیں تھے. جو 3 تلوار میں انہوں نے جو سپیچ کی کہ پاکستان کو اپنی باری میں بول لیجئے گا, میرے خیال میں تھوڑا سا سیکھ لیں. اپنی باری میں بول لیجئے گا. ٹھیک ہے, بولیں. ٹھیک ہے نا. کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوئی, اس پہ نوٹس بھیجا گیا اور اس کے بعد ایک قانونی چارہ جوئی کی ہے. ہم نے 5 ارب روپے کا ڈیفیمیشن فائل کیا ہے, اور یہ ملک کے قانون ہے. ہم قانون اور آئین کو مانتے ہیں. ہم کسی باہر ملک جا کے کسی کراچی یا اس ملک کے ایشوز کو وہاں نہیں چھیڑتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لیڈرشپ کو پاکستان میں یہ مرڈر ہوا ہے, کراچی میں مرڈر ہوا ہے, یہاں کی عدالتوں میں جاتے, یہاں کم از کم ایف آئی آر کٹانے آ جاتے, کم از کم ان کے گھر تعزیت کے لیے چلے جاتے جن کا مرڈر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں جو قانون ہیں, مروجہ قانون ہیں, ان کا سہارا لیتے ہوئے انویسٹیگیشن پہ زور دیا جاتا, نہ کہ کسی سینیٹر انگلینڈ کے یا کسی رائل فیملی کے ڈنر میں جا کے یہ رونا کہ بھائی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. ارے یہاں قانون ہے, یہاں آئین ہے, یہاں عدالتیں ہیں, یہاں اس کا کیس کریں. یہاں تو آپ نے کچھ کیا نہیں, یہاں نہ ایف آئی آر کٹائی آپ نے آ کے, نہ اس کے گھر گئے تعزیت کے لیے. اب یہ رانگ ٹائمنگ ہے ان کے. ملک مشکلات میں گھرا ہوا ہے, ان پہ ذمہ داریاں ہیں بہت ساری. یہ بہت سارے وعدے کر کے حکومت میں آئے ہیں. ابھی میرے ساتھی خود کہہ رہے ہیں کہ روز میرے گھر کے آگے جلوس ہوتا ہے کہ بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو بھائی استعفیٰ دے دو, کیوں حکومت میں بیٹھے ہوئے؟ جلدی استعفیٰ ہمیں آپ مشورہ دیتے تھے کہ آپ استعفیٰ دے دیں جب حکومت میں ہم تھے ماضی میں, کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کیوں ہے حکومت میں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سحری اور افطاری کو, تو آپ استعفیٰ دے دیں. اچھا, ایک چھوٹا سا وقفہ استعفے کی بات بھی کرتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مہرین انور راجہ صاحبہ, آپ کی پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے, چیف منسٹر آپ کے ہیں, اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی دونوں کے نمائندے جو ہیں وہ سندھ اسمبلی میں موجود ہیں, تو دونوں پارٹیوں کی بھی وہاں پہ موجودگی ہے. تو کوئی ایسا پاسبلٹی ہے کہ پہلے سندھ میں آپ ان دونوں کی صلح کروا دیں, پھر اسلام آباد میں اے پی سی میں ان کو بٹھایا جائے؟ دیکھیے میر صاحب, بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اتنا میچور ہونا پڑے گا اور اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ کیا پیغام ملا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ کو جلا دیا گیا, بچیوں کا جو میڈیکل کیمپس ہے اس کو اڑا دیا گیا. یعنی خیبر پختونخوا مسجد میں دھماکے, ڈرون حملے ویسے ہی ہو رہے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کو اتنا تو میچور ہونا پڑے گا کہ وہ ایک دوسرے کو سنبھالیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز میر صاحب یہ ہے, یہ لا اینڈ آرڈر, انرجی, اکانومی, یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اگر ہم سارے بیٹھ کے سچ بولیں. میری اگر کوئی غلطی ہے, میں کچھ کر چکی ہوں, اس کا جواب مل گیا ہے. اختیار کا ہونا اور اقتدار کا ہونا, میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں, یہ دو الگ باتیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو اقتدار ضرور ملا. بڑی گہری بات ہے. میں کمپلیٹ کر لوں, میں کمپلیٹ کر لوں. میں نے کہا کہ اختیار کا ہونا اور اقتدار کا ہونا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اس وقت فیڈریشن میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں اور بلوچستان میں سب کے لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ حکومت اگر کہیں ہے تو کیا وہ اتنا اختیار رکھتی ہے؟ کتنا اختیار رکھتی ہے فیڈریشن میں آپ نے دیکھ لیا. وہی دعوے, وہی باتیں, وہی کہانیاں. دیکھیے یہاں بیٹھ کے سچ بولنا پڑے گا. اے پی سی ہم نے بھی بلائی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی. اب تو امپلیمنٹیشن کا وقت ہے. آپ بتائیں کہ آپ کو کون روکتا ہے, کہاں آپ کے پر جل جاتے ہیں. آپ بتا دینا کہ کون روکتا ہے اور کہاں پہ آپ کے پر جلتے ہیں, آج بتا دیں ہمیں. اچھا, آج بتا دیں. اب سن لیں نا. اب یہ ساری باتیں جب میں کرنے جا رہی ہوں, اسی لیے آپ نے کہا, میں نے بڑی ضروری, میں نے اسی لیے کہا, ہم 5 سال گزر گئے, ہمیں ایک کولیشن کی حکومت تھی, ہمارے پاس تعداد کم تھی, ہمیں مشکلات کا سامنا تھا, ہمیں بہت جس کو کہتے ہیں مسائل تھے, سو موٹو تھے, میمو کیس میں لوگ تیار ہو کے کورٹس میں چلے جاتے تھے, مگر آئینی حکومت جمہوری طریقے سے ایک ختم کی گئی. آج ٹرانزیشنل پیریڈ میں پریزیڈنشل الیکشن بھی آ رہا ہے. میں کہتی ہوں میری نیک خواہشات ہیں ان کے لیے, مگر یہ بات
حکومت کو بھی میں کہتی جا رہی ہوں کہ اس خوشی میں نہ رہنا کہ آپ کو اقتدار مل گیا ہے. کیا آپ کے پاس اختیار ہے؟ کیا ڈرون حملے نہیں ہو رہے؟ کیا آپ اس کے مذمتی بیان مذمتی بیان دے رہے ہیں؟ دیکھیے اس پاکستان کو کچھ فورسز ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل جو زندہ تو رکھنا چاہتی ہیں مگر زخمی رکھنا چاہتی ہیں, اور وہ زخم بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں, آپ نے دیکھا پنجاب میں آپ سب کو اکٹھے ہو کے ان فورسز کا مقابلہ کرنا چاہیے. میں تو دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی جو کر سکے گی انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے, مگر آپ کی سیریسنس دیکھیں. اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. 12 تاریخ کو اے پی سی بلائی گئی اور اس کو آگے کر دیا گیا. کیا وجوہات تھی؟ عمران خان نہیں, عمران خان ایک اکیلا لیڈر تو نہیں ہے پورے پاکستان میں. مجھے ان سے پوچھنے دینا, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریپرزنٹیشن, اگر عمران خان نہیں آتے, یہاں آ کے بھی نہیں آتے, تو پھر دیکھیے یہ. اچھا مجھے آپ نے ایک بڑی اہم بات کی, شوکت یوسف زئی صاحب, آپ اقتدار میں آ چکے ہیں لیکن آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ بات صحیح ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ دیکھیں جو لوگ ساری عمر جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوری پروسیس میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں, ہم تو جمہوری پروسیس میں حصہ لے کے آئے ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ کس طرف اشارہ کریں. کھل کے بات کریں, جس کو بتانا ہے بتا دیں ان کو, کیوں ہمارے پاس تو پورے اختیار ہے, ہم پورے اختیارات استعمال کر رہے ہیں اپنے کے پی اے میں. میں وسیم اختر صاحب کی ایک بات کا بڑا اس کے ساتھ جواب دوں گا کہ دیکھیں ہم نے ہتھیار نہیں پھینکے ہیں, نہ ہم اس طرح رونا رو رہے ہیں, ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ مظاہرہ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ بجلی ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس پہ ہمیں احتجاج کرنے کا ہم نے کیا بھی. ہمارے وزیر اعلیٰ نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں لوگوں کے ساتھ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک جمہوری وزیر اعلیٰ کا جواب تھا. لیکن اختیار نہیں ہے. نہیں, اختیار کی بات نہیں. بجلی تو آپ کو پتا ہے کہ بجلی کس کے پاس ہے, ہمارے صوبے کے پاس تو نہیں ہے نا ڈسٹریبیوشن. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 3-4 سالوں میں ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں, تو یہ گارنٹی میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ بالکل پیدا کر سکتے ہیں. ہم نے 4-5 دن پہلے گلیکسی کنسورشم میں 1000 میگا واٹ بجلی کے ایم او یو سائن کیا, اور 3 سالوں میں وہ پیدا کر کے دے دیں گے. ایزن صاحب, آپ کے پاس اقتدار تو آ گیا ہے, اختیار نہیں آیا, ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. الحمدللہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک اختیار ہے وہ عوام کے نمائندوں اور پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے, اور ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اختیار کسی اور کے پاس ہے. وی بلیو ان سپریمیسی آف پارلیمنٹ, اور یہ ایک سفر ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے, کہ ایولیوشن ہوتی ہے ساری زندگی میں, سب ملکوں کے اندر, نظاموں کے اندر, اور ہمارے ملک میں بھی وہ نظام اب سول بالادستی کی طرف چل رہا ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی مثبت چل رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حلقے یا وہ ادارے جو ماضی میں بہت ایک ان کا مضبوط نقطہ نظر ہوتا تھا, آج مسنگ پرسنز کیس میں سپریم کورٹ نے آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا, اور پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. پاکستان ایک بدلتا وہ ملک ہے. کبھی ہوا تھا کہ آپ کی عدالتوں کے اندر جو حساس ادارے ہیں ان کے نمائندوں کو پیشی کے لیے بلایا جائے, کبھی ہوا تھا کہ مسنگ پرسنز جو کہ غائب ہو گئے ان کو بازیاب کرایا جائے. اسی طرح ہمارے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی اس بات کو اب تسلیم کیا کہ اس ملک کا مستقبل جمہوریت کے ساتھ ہے, اور پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسی کھل کے حرکت نہیں کی. بڑے لوگوں نے آوازیں لگائیں. اس الیکشن میں ہمارے راولپنڈی کے کئی لوگ تھے, آپ کے پروگراموں میں آگے کہتے تھے کہ کیا ہو گیا, فوج نے چوڑیاں پہن لی ہیں. میرے پروگرام میں نہیں, مطلب ٹی وی کے پروگراموں میں آگے لوگ کہتے تھے کہ فوج کو کیا ہو گیا, چوڑیاں پہن لی ہیں, کیوں نہیں آتی. تو فوج نے بھی یہ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اب ایک ڈیموکریٹک گورننس کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. ہمارا ملک آگے چل رہا ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں حامد صاحب, الیکشن ہو گیا, الیکشن میں ہم پی ٹی آئی تھے, مسلم لیگ نون تھے, پیپلز پارٹی تھے, جماعت اسلامی تھے. اب ہم سب پاکستانی ہیں. اس پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں, اب جو پاکستان کے مسئلے ہیں, چاہے وہ انرجی کا ہے, چاہے وہ سیکیورٹی کا ہے, چاہے وہ دہشت گردی کا ہے, ان سب کا مقابلہ ہم نے پی ایم ایل این, پی پی پی, پی ٹی آئی یا کسی اور جے یو آئی یا جماعت اسلامی یا اے این پی بن کے نہیں کرنا. یہ ہم سب کو ایک پاکستانی بن کے اس ملک کے بنیادی مسئلوں کا حل تلاش کرنا ہے. اور میں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی یہی سوچ ہے کہ ہم ایک قومی جذبے کے ساتھ اور قومی اسپرٹ کے ساتھ ان مسئلوں کا حل کریں, اور پاکستان کو ایک اکنامک ریکوری اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے پاتھ پہ ڈالیں. چونکہ پراسپیرٹی جب آئے گی تو وہ یہ نہیں ہوگی کہ مسلم لیگ نون کے گھر میں آئے گی, وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یا کسی اور کو چھوڑ کر آئے گی, وہ ساری قوم اس کا اثر اٹھائے گی. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. وسیم اختر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور الیکشن ہو گیا, اب نہ تو ہم پیپلز پارٹی ہیں, نہ مسلم لیگ نون ہے, نہ پی ٹی آئی ہے, نہ ایم کیو ایم, نہ اے این پی, نہ جماعت اسلامی, نہ جے یو آئی, اور بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں, میں سب کے نام نہیں لے سکتا.
ہم سب کو اب پاکستانی بن کے سوچنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اور احسن اقبال صاحب نے ایک بات بہت زور دے کے کہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو پچھلے کچھ عرصے میں بہت سے لوگوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ آئیں اور اقتدار پہ آگے قبضہ کر لیں. فوج نے اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور اب یہ وقت ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے مل کر پاکستان میں جو سٹیبلٹی کے منزل ہے اس کو حاصل کریں. اس کے لیے قومی اتحاد بہت ضروری ہے. کم از کم رمضان کے مہینے میں ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور آخری بات جو بہت شروع میں مہرین انور راجہ صاحبہ نے کہی، جو شام میں حضرت بی بی زینب کے مزار پہ حملہ ہوا اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حملہ ہوا، اس کے علاوہ بھی وہاں پہ بہت قتل و غارت ہو رہی ہے. ہم سب کو رمضان کے مہینے میں اس قسم کے واقعات کی بھی مذمت کرنی چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.